بات ذرا لمبی ہو گئی ذکروں کے بعد بزرگوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو ذکر زوال کا نام دے دیا، ذکر کا نام دے دیا، ذکر دے دیا، ذکر احوال کا نام دے دیا۔ یہ تو ذکر اصل میں ارشد کو ذکر کی اجازت دیتا ہے، تو آپ حیران کہ یار کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اور اسی ٹائم یہ قتل بھی ہوا ہے۔ اب یہ کیسے بتا رہا ہے؟ یہ اس کو معرفت ہے، یعنی پہچان ہو چکی ہے اس کو ہر چیز کی۔ بات ذرا لمبی ہو گئی، لیکن میں آپ کو چونکہ اب انہوں نے سوال پوچھا ہے ذکروں کے بارے میں، الگ الگ کتابوں میں الگ الگ نام رکھے جاتے ہیں، بزرگوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو ذکر زوال کا نام دے دیا، ذکر کمال کا نام دے دیا، ذکر وصال کا نام دے دیا، ذکر احوال کا نام دے دیا۔ تو ذکر ہے اصل میں جب آپ کا مرشد آپ کو ذکر کی اجازت دیتا ہے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار کیا مجھے ذکر دیا، مجھے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ یہ تو جب سے میں پیدا ہوا تھا اور میں باتیں کرنا سیکھا تھا تو میرے ماں باپ نے، میرے گھر والوں نے مجھے پہلے یہی کلمہ پڑھایا تھا، اور میں تو اسی کو پڑھتا تھا۔ انہوں نے کون سی نئی بات کر دی؟ تو یاد رکھو، خدا کی قسم ہے صحیح معنی میں مسلمان اسی وقت ہوتا ہے جب مرشد آپ کو کلمہ پڑھاتا ہے۔ جس طرح آپ ایک عالم دین سے تقریر سنتے ہیں تو وہ تقریر آپ سن لیتے ہیں کانوں سے۔ کس سے سنتے ہیں؟ کانوں سے سنتے ہیں، کوئی لفظ اس کا بیچ میں رکھ لیتے ہیں اور کوئی لفظ اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ اب اس میں فرق ہوتا ہے، ایک عالم دین کی کو تقریر جو ہے اس کو تقریر کہتے ہیں، اور ایک اللہ کا ولی جب آپ کو کچھ دیتا ہے تو اس کو تلقین کہتے ہیں۔ تقریر میں اور تلقین میں یہ فرق ہے کہ تقریر کان سے سنتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں، اور تلقین اس کو کہتے ہیں کہ جب اس نے آپ کو تلقین کر دی تو اس نے اس چیز کو آپ کے قلوب میں، قلب میں داخل کر دیا، اب وہ نہیں نکلے گا۔ آپ لاکھ کوشش کریں گے وہ اس میں سے نکلے گا نہیں، اس نے قلب میں آپ کے تلقین ڈال دی، کر دی۔
یہ فرق ہے۔ اب ذکر کہ میں نے بتایا نا کہ نام الگ الگ بھی ہوتے ہیں، کسی نے ذکر زوال لکھا، لیکن دراصل یہ جو طریقت ہے، اس طریقت میں 4 منزلیں ہوتی ہیں، 4 کیفیات ہوتی ہیں، 4 قسم کی کیفیات ہیں۔ جب تک ان کیفیات میں سے کوئی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی ہے طالب پر، اس وقت تک ابھی وہ اس مرحلے تک نہیں پہنچا، اس کو وہ ابھی عام آدمی ہے۔ کیوں کہ جب اس پر وہ کیفیات طاری ہو جائے، اس کے قلب پر، اس کے دل پر، اس کے سینے پر، اس کے لطائف پر، جو اس کے لطائف ہیں وہ چل پڑے، قلب جاری ہو جائے، پھر قلب کی کیفیات تبدیل ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں اب یہ آٹومیٹک ہو گیا، آٹومیٹک سسٹم اس کا شروع ہو گیا، قلب جاری ہو گیا، تو اب اس کو ضرورت نہیں پڑے گی دھیان کرنے کی، بلکہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، نیند میں بھی اس کا قلب جاری رہے گا، وہ اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ تو سب سے پہلے تو قلب جاری ہوگا۔ بعض لوگ اسی پر راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا تو قلب جاری ہو گیا، مگر یہ منزل نہیں، یہ منزل نہیں ہے، ابھی منزل ابھی دور ہے۔ پھر اس کے لطائف جاری ہوتے ہیں۔ انسان کے وجود میں 6 لطیفے ہوتے ہیں، 6 لطائف اس کو کہتے ہیں۔ آپ کے ناف کے نیچے ایک لطیفہ ہے، اس کو نفسی لطیفہ کہتے ہیں۔ آپ کے سینے کے بیچ میں ایک لطیفہ ہے، اس کو روحی لطیفہ کہتے ہیں۔ آپ کے بائیں طرف قلبی لطیفہ ہے، اور سیدھی طرف جو ہے وہ سری لطیفہ ہے۔ آپ کے ماتھے کے اوپر یہاں خفی لطیفہ ہے، اور آپ کے بیچ تالو میں، یہ جو بیچ تالو ہے سر کے اوپر، یہ اخفا لطیفہ ہے۔ اس طرح پھر آہستہ آہستہ یہ لطائف بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر جب یہ لطائف جاری ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ذکر سلطان الاذکار جس کو کہتے ہیں، سلطان الاذکار جاری ہو جاتا ہے۔ یہ مرشد کی توجہ سے ہوگا، آپ کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہی تو وہ کمال رکھا گیا روحانیت میں کہ جب تک وہاں سے مہربانی نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگا، اور وہاں سے مہربانی کب ہوگی؟ جب آپ اس لائق ہو جائیں گے۔ جب تک آپ اس لائق نہیں ہیں، وہ بخیل نہیں ہے، وہ بخل نہیں کرتا، وہ 1 منٹ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا
مگر اگر آپ آگے سے ابھی تیاری نہیں ہے تو آپ کے اوپر اگر 10 من وزن رکھ دیں گے تو کیا فائدہ، مر جائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ دیکھے گا کہ ہاں اب یہ اس قابل ہو گیا ہے، تو 1 منٹ سیکنڈ کے اندر بھی وہ اس کو سلطان الاذکار جاری کر دے گا۔